ایک ملک میں ایک بہت امیر تاجر رہتا تھا۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ 2 بیٹیاں ان کی بہت لالچی اور مطلبی قسم کی تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی بہت ہی اچھی، خوش اخلاق اور محبت کرنے والی تھی۔ ایک دن تاجر کو خبر ملتی ہے کہ ان کے کچھ جہاز طوفان کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ ان کا سب کچھ ڈوب گیا ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا سوائے جو گھر ان کے پاس ہے جس میں وہ رہتے ہیں۔ ایک دن امیر تاجر کو پتہ چلتا ہے کہ ایک جہاز ان کا سمندر کنارے پہنچ گیا ہے۔ وہ سمندر کنارے جانے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے تاجر نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا کیا لاؤں؟ بڑی 2 بیٹیوں نے تو بہت چیزوں کی ڈیمانڈ کی، کپڑے، جوتے، جولری اور مختلف چیزیں، یہ لانا۔ مگر تاجر کی جو چھوٹی بیٹی تھی اس نے کہا کہ میرے لیے آپ صرف گلاب کا پھول لانا۔ وہ تاجر لمبے سفر کے لیے چل پڑا اور اس نے بہت لمبا سفر طے کیا اور سمندر کنارے پہنچ گیا۔ وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ ایک ٹوٹا پھوٹا جہاز کھڑا ہے۔ اس میں کوئی سامان بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ جہاز اب کسی کام کا رہ گیا ہے۔ وہ تاجر بہت اداس پریشان ہو کر واپس چل دیے۔ وہ واپسی پر جنگل کی طرف سے آئے اور بہت ٹھنڈ اور سنسان راستہ تھا۔ کئی گھنٹوں تک وہ چلتے رہے۔ اچانک ان کو ایک جگہ روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی کی طرف چل دیے۔ جب پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت محل ہے۔ انہوں نے سوچا کہ رات بھی بہت ہو گئی ہے اور اس ٹائم مزید یہاں سے آگے چل بھی نہیں سکتا، لہذا اندر جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ رات یہیں گزر جائے۔ لہذا وہ اندر چلے گئے۔ محل کا گیٹ بھی کھلا تھا اور اندر پہنچ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی انسان بالکل بھی نہیں تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، آوازیں لگائی مگر کسی کی کوئی آواز نہیں آئی۔ اور سامنے دیکھتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ بہت ہی اچھا کھانا، گرما گرم اور تازہ، اور بہت اچھی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا اور سامنے کھانا دیکھ کے بھوک برداشت بھی نہ ہوئی، لہٰذا انہوں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور ایک روم میں چلے گئے جہاں پہ بیڈ لگا ہوا تھا اور وہ آرام سے وہاں لیٹے، کیونکہ وہ بہت تھکے ہوئے تھے تو وہ فوراً سو گئے۔ اور جب صبح اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے گرم گرم ناشتہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ناشتہ کیا اور دل میں سوچا کہ شاید کسی پری کے محل میں آ گیا ہوں۔ وہ ناشتہ کر کے وہاں سے نکلے۔ جب وہ نکلنے لگے تو محل کے صحن میں ایک گلاب کا باغ تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ بڑی بیٹیوں کے لیے تو کچھ بھی نہ لے جا سکا، مگر چھوٹی بیٹی کے لیے ایک گلاب لے جاتا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے گلاب توڑا تو ایک تیز آندھی آئی اور بہت ہی خوفناک شکل کا بندہ سامنے آ گیا، جس کی شکل انسان سے کم اور گوریلا سے زیادہ ملتی تھی۔ اس نے کہا، میں رات سے تمہاری خدمت کر رہا ہوں اور تم میرے باغ کے پھول توڑ رہے ہو۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑتا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس تاجر نے بہت منتیں کی اور معافی مانگی مگر اس نے کہا کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تاجر نے کوشش کی کہ اب پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، منتیں کرتا ہوں کہ آپ مجھے جو کہیں گے میں آپ کو کروں گا لیکن میری جان بخش دیں۔ پھر اس نے کہا کہ ایک وعدے پہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اور میں تمہیں گھر جانے دوں گا کہ تم جب گھر پہنچو گے تو سب سے پہلے جو تمہارے سامنے چیز آئے گی وہ تم مجھے لا کر دو گے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا کہ میرے سامنے کوئی بیٹی بھی تو آ سکتی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے دل میں آیا کہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹیاں ہی آئیں، گھر کے باہر کتا بلی ہے میرے گھر میں، ہو سکتا ہے سب سے پہلے وہ آتے ہیں باہر، مجھے وہی آئیں چاہیے میرے سامنے۔ لہٰذا اس نے وعدہ کر لیا اور وہاں سے وعدہ کر کے وہ گھر کو روانہ ہو گیا۔ سارا دن راستہ وہ سوچتا رہا کہ اب آگے میرے کون آئے گا، لیکن جب وہ گھر پہنچا تو بدقسمتی سے اس کی سب سے چھوٹی بیٹی سامنے آ گئی۔ اس کو ملا اور ملنے کے بعد اس کے ساتھ اندر گیا اور باقی 3 بیٹیوں کو بٹھا کے سب کو اس نے یہ ماجرا سنایا۔ بڑی 2 بیٹیوں نے تو کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے کیونکہ چھوٹی بیٹی نے پھول کی ڈیمانڈ کی تھی اور اسی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہی جائے گی۔ تو اس نے چھوٹی بیٹی نے بھی کہا کوئی بات نہیں ابا جان، اگر اس بات سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے تو میں ضرور جاؤں گی۔ وہ مجبور اور اداس تاجر اپنی بیٹی کو لے کر روانہ ہو گیا۔ بڑی بہنیں خوش ہو گئیں کہ ہماری جان بخشی گئی ہے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کھانا لگا ہوا ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کھانا شروع کیا کہ اچانک سے وہ خوفناک شخص وہاں آ گیا اور اس کی چھوٹی بیٹی الایا سے پوچھا
کہ تم یہاں پہ اپنی مرضی سے آئی ہو؟ اس نے کہا جی۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی لیکن خاموشی سے بیٹھی رہی۔ علایا اگلی صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے ابو جان جا چکے ہیں اور وہ بہت ہی شاندار ناشتہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ وہ ناشتہ کر کے ادھر ادھر محل میں پھرنے لگی۔ دیکھا کہ ایک دروازے پہ گلاب کے پھول تھے۔ وہ اس دروازے کے اندر چلی گئی۔ وہ روم گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ جو اس طرح روم سجا سکتا ہے، اس کے لیے اتنا کر سکتا ہے، وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ پھر اس نے وہاں پہ پڑھی ایک کتاب اٹھائی اور اس کو کھولا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ صاحبہ آپ کی خواہش میرے لیے حکم ہوگا۔ تو علایا نے کہا کہ کاش میں اپنے ابو جان کو دیکھ سکوں۔ اچانک سے سامنے شیشے میں اس کو اپنے ابو صحیح سلامت نظر آئے اور وہ بہت خوش ہو گئی۔ اسی رات وہ خوفناک شخص ڈنر کے ٹائم پھر آیا اور اس نے پوچھا کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اور میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ علایا نے کہا یہ آپ کا محل ہے، آپ جب چاہیں بیٹھ سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اس خوفناک نے جواب دیا نہیں، یہ آپ کا ہے سب کچھ۔ اس نے کہا ایک بات کا جواب دیں کہ میں بہت بدصورت ہوں؟ تو اس کے جواب میں علایا نے کہا جی ہاں آپ بہت بدصورت ہیں۔ تو پھر وہ پریشان تو ہوا لیکن اس نے پھر اس سے پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو علایا نے کہا ہرگز نہیں۔ وہ اداس ہو کر واپس چلا گیا۔ ہر دن ڈنر کے ٹائم وہ آتا اور علایا کا بہت خیال رکھتا۔ اسی طرح وہ علایا کا ہر دن خیال رکھتا تھا۔ ٹائم گزرتا گیا اور کافی مہینے گزر گئے۔ اب اس علایا کو اس خوفناک آدمی سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ اب وہ اس کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی کیونکہ وہ اس کا بے حد خیال رکھتا اور بہت زیادہ اس کا نرم اور حلیم طبیعت کی وجہ سے اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ ایک دن علایا کو شیشے میں اپنے ابو بیمار نظر آئے اور وہ پریشان ہو گئی اور اس نے خوفناک آدمی کے پاس گئی اور بولی مجھے ایک ہفتے کے لیے اپنے ابو کے پاس جانا ہے، وہ بیمار ہیں، اس لیے آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں وہاں چلی جاؤں۔ تو اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں روکوں گا مگر آپ واپس نہ آئیں تو میں دکھ سے مر جاؤں گا۔ علایا نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں ایک ہفتے کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ تو اس نے علایا کو ایک انگوٹھی دی کہ جب آپ نے واپس آنا ہوا تو یہ انگوٹھی آپ نے اتارنی ہے تو آپ فوراً محل میں پہنچی ہوں گی۔ اگلی صبح وہ انگوٹھی پہنتی ہے اور فوراً اپنے ابو کے گھر پہنچی ہوتی ہے۔ وہ اپنے ابو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے ابو بھی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور علایا کو دیکھ کر ابو کی تو آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ علایا کو دیکھ کر مگر اس کی بہنوں کو بہت جلن محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس کے اتنے خوبصورت کپڑے جولری وغیرہ دیکھ کر جلن کے مارے ان کا برا حال ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے مزے سے رہ رہی ہے اور یہاں پہ ہمارا کیا حال ہے۔ وہ ایک ہفتہ ایسے ہی اپنے ابو کے پاس رہتی ہے، ابو کا بہت خیال رکھتی ہے اور بہت خوش و خرم رہتی ہے اور ٹائم گزرتے ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب ایک ہفتہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ جانے لگتی ہے مگر اس کی بہنیں اس کو روک لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اس کو ہم روک لیں گے تاکہ وہ خوفناک آدمی آئے اور اس کو مار کے چلا جائے۔ وہ اس کو زبردستی روکتی ہیں، کہتی ہیں کہ اب ہم اکٹھی رہیں گی، آپ کو نہیں جانے دیتے، یہ وہ اس طرح کر کے وہ اس کو روک لیتی ہیں۔ وہ رک جاتی ہے۔ اب اس کو کافی دن گزر گئے، ہفتے سے زیادہ ہو گیا مگر اب اس کو اس خوفناک کی یاد بھی آتی تھی اور ایک دن اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے باغ میں بے جان سا پڑا ہوا ہے۔ علایا کی آنکھ کھلی، اس نے کہا کہ اس نے میرا کتنا خیال رکھا، میرے ابو کی جان بھی بخشی اور وہاں پہ میرا اتنا خیال رکھتا تھا اور میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہوں کہ میں نے وعدہ بھی کیا اور وعدہ میں توڑ رہی ہوں۔ لہٰذا وہ فوراً اٹھتی ہے اور انگوٹھی اتارتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ محل پہنچ گئی ہوتی ہے۔ علایا نے ادھر ادھر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ اس کو کہیں نظر نہ آیا۔ سارے محل میں ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ وہاں پہ نہیں تھا۔ پھر وہ باغ کی طرف گئی اور دیکھا جیسے اس نے اس کو خواب میں دیکھا تھا بالکل اسی طرح وہ وہاں پہ بے جان سا پڑا ہوا تھا۔ علایا اس کے پاس گئی، اس کو ہلایا لیکن وہ نہ ہلا، یوں لگا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ اس نے اپنا کان اس کے دل کے ساتھ لگا کے دیکھا کہ اس کی دھڑکن کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا اس کو پیار سے کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جیسے ہی علایا نے یہ کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، مجھے تم سے بہت پیار ہو گیا ہے، تو اچانک سے وہ بدصورت شخص
اٹھا کھڑا ہوا اور انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں بدل گیا۔ الایا حیران اور پریشان ہو گئی کہ یہ سب کیا ہے، تو اس نے اس بدصورت شخص سے، جو اب بہت ہی خوبصورت شکل کا ہو گیا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں ایک شہزادہ ہوں اور میرا تخت و تاج چھیننے کے لیے اسے طلسمی منتر کی وجہ سے بدصورت بنا دیا گیا تھا تاکہ میرا تخت و تاج چھینا جا سکے، اور اس منتر کا توڑ صرف یہ تھا کہ کوئی بہت خوبصورت لڑکی مجھے شادی کرنے کا کہتی، اور آج تک کسی نے نہیں کہا، اور آج آپ نے یہ میرا جادو مجھے شادی کا کہہ کر یہ میرا جادو مجھ سے توڑ دیا، اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے اس بدصورتی حالت میں قبول کیا، تو اب میں آپ سے ہر حال میں شادی کروں گا، اور یہ محل، یہ تخت و تاج، یہ ہر چیز آپ کی ہے، اور ہم ہنسی خوشی رہیں گے۔ وہ الایا بہت حیران اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر وہ محل گئے، پھر انہوں نے شادی کی، اور اس نے اپنے باپ کو بھی بلایا اور باپ کو ساری کہانی سنائی۔ اس طرح یہ ایک غریب لڑکی نے اپنے باپ کی محبت میں قربانی دی، اور اس کا صلہ اس کو ایک شہزادے کی صورت میں مل گیا۔ اب وہ ہنسی خوشی اپنے محل میں رہنے لگے۔